الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر. اما بعد، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو. ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو. بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. دینی بھائیوں، ان عظیم سنتوں اور قابل احترام عبادات میں سے جو ایک مسلمان کو ممتاز کرتی ہیں اور اسے رسوا کرنے سے بچاتی ہے، وہ مسواک ہے. بہت سارے نصوص میں اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے جس پر ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے اور اس کی پیروی کرنی چاہیے. مسواک کا اطلاق پیلو کی لکڑی پر ہوتا ہے اور اس سے پیلو کی لکڑی مراد لی جاتی ہے، اور ہر وہ چیز اس کے حکم میں ہے اور اس کے دانت کو صاف کرنے اور منہ کی بدبو کو ضائع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جو چیز مسواک کی فضیلت اور اس کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفقت نہ فرماتے تو اسے الزامی طور پر مسواک کرنے کا حکم دے دیتے اور جس کے ترک کرنے پر وہ گناہگار ہوتے. بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لولا ان اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ وفی روایت مع كل وضوء. اگر میرے امت کے لیے یا لوگوں کے لیے میں اسے مشکل نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے وقت، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے دیتا. اس حدیث میں وضو کرتے وقت مسواک کرنے کی فضیلت ہے، اس لیے کہ یہ پانی سے منہ صاف کرنے کے موافق ہے. چنانچہ پانی کے ساتھ مسواک کرنے سے پاکیزگی اور خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس حدیث میں نماز کے لیے تیاری کے وقت اور نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے وقت مسواک کرنے کی فضیلت ہے، اس لیے کہ مسلمان کو نماز کے لیے ظاہری اور باطنی زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت زینت اختیار کرو، یعنی اپنا لباس پہن لیا کرو، کیونکہ مسلمان نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے اور اس کے سامنے دائیں اور بائیں فرشتے ہوتے ہیں. اور اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ جماعت کی نماز میں ہوتا ہے تو وہ دوسرے نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو چیز شرعاً و عقلاً مستحب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے منہ کو پاک اور صاف رکھے تاکہ اس کے منہ سے اچھی خوشبو آئے اور بدبو نہ آئے. اسی طرح مسواک کی مشروعیت اور فضیلت میں سے یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کا آخری عمل مسواک سے اپنے منہ کو صاف کرنا تھا. جیسا کہ امام بخاری عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
میں انہیں اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ عبد الرحمن کے پاس ایک تازہ مسواک تھا جسے وہ استعمال کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے مسواک لیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ نے اسے استعمال کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہتر مسواک کرتے ہوئے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ پھر جب آپ اس سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اپنا ہاتھ یا انگلی بلند کی اور فرمایا فی الرفیق الاعلیٰ، فی الرفیق الاعلیٰ، فی الرفیق الاعلیٰ۔ ایسا آپ نے 3 دفعہ فرمایا، پھر انتقال فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے میں نے اسے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا اور سمجھ گئی کہ ان کو مسواک پسند ہے، تو میں نے کہا کیا میں اسے آپ کے لیے لے لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر سے اشارہ کیا ہاں، تو میں نے اسے لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا۔ انہیں سخت لگا تو میں نے کہا کیا میں اسے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ہلایا یعنی ہاں کہا، تو میں نے اسے نرم کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ تمام باتیں اور احادیث مسواک کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ مسواک کریں اور اس سنت کو زندہ کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، مسواک کی مشروعیت اور اس کی فضیلت پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کے لیے جلدی کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام یہی ہوتا تھا، جیسا کہ امام بخاری و مسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یسوس فاہ بالسواک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ اور ان کی ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک کر کے صاف کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مسواک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہر وقت خیال رکھا۔ اور یہ حدیث وضو کرتے وقت مسواک کرنے کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے، اور جب تہجد کی نماز کے لیے وضو کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح مسواک کی مشروعیت اور اس کی فضیلت پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو آپ مسواک کرتے تاکہ جب آپ اپنے گھر والوں سے ملیں تو آپ کے منہ سے اچھی خوشبو آئے اور بدبو نہ آئے۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل بیتہ بدا بالسواک، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے تو آپ مسواک کرتے، مسواک سے ابتدا کرتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں مسواک کے استعمال کا خیال رکھا۔ بعض علماء نے اس چیز کو حکماً مسواک کا قائم مقام قرار دیا ہے جو مسواک کا اثر رکھتا ہے، جیسے ٹوتھ پیسٹ اور برش وغیرہ جو منہ کی بدبو و گندگی کو دور کرتا ہے،
اور دانت و منہ کو صاف کرتا ہے، یہ چیز شرعاً پسندیدہ ہے، لیکن یہ مسواک سے مستغنی نہیں کرتا، مسواک سے بے نیاز نہیں کرتا، اس لیے کہ مسواک کو لیے پھرنے اور ہر وقت استعمال کرنے میں سہولت و آسانی ہے، اور مسواک کے بہت سارے فوائد ہیں جس کو امام ابن القیم نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح علماء نے ان حدیث سے استنباط کیا ہے کہ لوگوں سے ملتے جلتے وقت یا اختلاط کے وقت مسواک کرنا مشروع ہے، تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے اور منہ سے اچھی خوشبو آئے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر وقت مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور طہارت و پاکیزگی کی اعلیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دینی بھائیو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں کہ اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ ہے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حقہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھ، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ برا چاہے تو اس کو اپنے آپ میں مشغول فرما اور اس کے مکر و فریب انہی پر لوٹا۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے فوجوں کی مدد فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔